أنزل في القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، تفسیر القرآن کے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج انشاءاللہ العزیز 19ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے. 19ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا. پھر وہی بات جو پہلے پارے سے چل رہی ہے کہ جو قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں، اس سے ملاقات نہ کر لیں. اور اللہ ہمارے سامنے نہیں آتا تو اس آیت میں انہوں نے کہا کہ ہمیں ملائکہ آ کر بتائیں تو پھر ہم بات مانیں گے. یہ ایک ہٹ دھرمی ہوتی ہے، اندر خباثت ہوتی ہے، اندر گمراہی ہوتی ہے، وہ بہانے تلاش کرتی ہے. اس لیے ایسے لوگ ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں، جن کے بارے میں رب نے کہا ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. اسی پہلے رکوع میں 19ویں پارے میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکوہ کریں گے، فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اب آپ اندازہ کیجئے، یہ آیت 1400 سال سے قرآن میں موجود ہے، ہم سارے اس کو پڑھ رہے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم نے کوشش نہیں کی کہ ہم وہ موقع قیامت کے دن نہ آنے دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف اشارہ کر کے فرمائیں کہ یہ وہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑے رکھا تھا. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اس کے بعد پھر دیکھیے رب العالمین نے مظاہر فطرت پر قدم قدم پر گفتگو کی ہے کہ مظاہر فطرت ہمارے سامنے ہیں. قیامت ہمارے سامنے نہیں ہے، جنت ہمارے سامنے نہیں ہے، دوزخ ہمارے سامنے نہیں ہے، لوح محفوظ نہیں ہے، عرش نہیں ہے. جو ہمارے سامنے ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے رب نے ہمیں دلائل دیے ہیں. الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا. کیا تو نے نہیں دیکھا اپنے رب کو کہ وہ کس طرح دراز کرتا ہے سائے کو، اور جب چاہتا ہے سائے کو روک دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے سورج کو متحرک کر دیتا ہے، اور جس ڈگر پر سورج کو چلانا چاہتا ہے اس کو چلاتا ہے. کیا یہ دلیل نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کی پہچان کی اور معرفت کی؟ یعنی مظاہر فطرت سے اللہ تعالیٰ دلائل پیش کر کے ہمارے ذہنوں میں توحید کا درس ڈالتا ہے. جب توحید سمجھ آئے گی نا تو پھر باقی عقیدے سمجھ آئیں گے. جب توحید ہی سمجھ نہیں آئے گی تو باقی اسلامی عقائد کس طرح سمجھ آئیں گے؟ اس کے بعد رب العالمین نے اپنے بندوں کے خوبیاں بیان فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر بڑے آہستہ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کوئی جاہل مل جائے، لڑنے والا، جھگڑنے والا مل جائے تو پھر سلامتی کے ساتھ اس سے گزر جاتے ہیں، الجھتے نہیں. پھر راتوں کو وہ جاگتے ہیں، اللہ کے حضور روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. پھر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ ہم سے عذاب کو دور رکھ. پھر فرمایا کہ میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ مال جوڑ کے نہیں رکھتے، مال کو خرچ کرتے ہیں، فضول خرچے نہیں کرتے، اس کے درمیان وہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے، یعنی توحید پر ہوتے ہیں. آگے فرمایا ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق. وہ کسی کا قتل نہیں کرتے. ولا یزنون، زنا نہیں کرتے، جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، لغو باتوں میں نہیں الجھتے. اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات بیان کی جائیں تو وہ اس پر اندھے، بہرے، گنگے ہو کے نہیں گرتے، سوچتے ہیں. مطلب یہ ہے. اس کے بعد فرمایا پھر وہ دعا کرتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. میری اولاد کو، میرے گھر کو، میری بیوی کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں. اس کے بعد سورۃ الشعراء جو مکی ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے آغاز میں رب العالمین نے فرمایا طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اللہ اکبر. میں یہ جو قرآن ہے یہ کتاب مبین ہے، کلام الہی کتاب مبین کی شکل میں تمہیں دے رہے ہیں. فرمایا پہلی اگلی آیت ہی فرمایا لعلک باخع نفسک. اے پیارے اپنے آپ کو تم گھول دو گے ان کے پیچھے کہ یہ ایماندار کیوں نہیں ہوتے. یعنی اتنی فکر پچھلی صورت میں بھی، پچھلے پارے میں بھی یہی کہ پیارے تم اپنے آپ کو اتنا نہ فکر میں ڈالو، راتوں کو نہ جاگا کرو ان کی فکر میں. اس میں پھر وہی ذکر فرمایا تم صرف ان تک بلاغ مبین کے لیے کام کرو، کھول کے بعد ان کو بتا دو، باقی ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا پھر. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ بیان کرنے سے پہلے ایک بڑا
اہم جملہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، کہ فرعون نے کہا موسیٰ میں نے تمہیں محل میں پالا، تمہارے خاندان کو محل میں پالا، کھایا پیا، شاہی مہمان تم رہے، اب تم میرے ساتھ ایسے کرتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ اچھا تم مجھ پر احسان جتا رہے ہو کہ مجھے تم نے محل میں رکھا اور میری پوری قوم کو تم نے غلام بنا کے رکھا۔ فرمایا یہ کوئی نعمت نہیں ہوتی، در حقیقت نعمت یہ ہے کہ انسان سارے انسانوں کی غلامی سے آزاد ہو کے اللہ کی غلامی میں چلا جائے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ایک لمبا بیان ہے، اس میں فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین۔ فرمایا مجھے اس نے پیدا کیا اور مجھے ہدایت دی، مجھے وہ کھلاتا ہے، مجھے وہ پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، پھر وہ مجھے مارے گا اور مارنے کے بعد پھر مجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے واقعات ہم بیان کرتے تاکہ تمہارے اندر حوصلہ رہے کہ تم سے پہلے جو نبی اور رسول تھے وہ بھی بڑی بڑی آزمائشوں اور مشکلات سے گزرے تھے۔ اللہ پر توکل کرو، جو اللہ جو ہے عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ اس کے بعد فرمایا الذی یراک حین تقوم، اور ہم تو تمہیں اس وقت بھی دیکھتے ہیں جب تم کھڑے ہوتے ہو تم، یعنی قیام کرتے ہو، راتوں کو جاگتے ہو۔ وتقلبک فی الساجدین، اور جو سجدہ کرنے والے ہیں ان میں تم تقلب فرماتے ہو، یعنی ہم تمہیں اندھیروں میں اجالوں میں ہر وقت تمہیں دیکھ رہے ہیں، تو پیارے گھبرانا نہیں ہے، ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے کہا نا کلام سن کر، قرآن سن کے، اللہ کی وحی سن کے، انہوں نے کہا یہ تو شاعر ہے کوئی، تو فرمایا نہ یہ شاعر نہیں ہے۔ تم نے دیکھا کہ یہ کتنی محنت کرتا ہے، کتنی جد و جہد کرتا ہے، کتنا لوگوں کو سمجھاتا ہے، لوگوں کو جا کے ان کو بتاتا ہے، ان کو نصیحتیں کرتا ہے۔ شعراء ایسے نہیں ہوتے۔ اس کے بارے میں رب نے کہا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ فرمایا شعراء ایسے ہوتے ہیں، وہ تو بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو ان وادیوں میں گم ہوتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی نشانی شعراء کی یہ ہوتی ہے کہ جو وہ کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس کے بعد سورۃ النمل کا آغاز ہوتا ہے، یہ سورۃ مکی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشریٰ للمؤمنین۔ فرمایا یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ کتاب مبین ہے اور یہ ہدایت ہے۔ یہی ہم نے شروع سے اس مضمون کو شروع کیا تھا کہ اس کتاب کے نزول کا مقصد ہدایت ہے انسانیت کی، لیکن اس سے مستفید وہ ہوں گے اس کی ہدایت سے جو متقین ہوں گے، جن کے دل میں تڑپ ہوگی، جن کے دل میں چاہت ہوگی، جن کی کوشش ہوگی کہ ہم سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اس کے بعد رب العالمین نے اس صورت میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بڑا تفصیل سے ذکر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے داؤد کو اور سلیمان کو علم عطا فرمایا۔ یاد رکھیے نبوت و رسالت ہو یا ولایت ہو، کوئی بھی علم کے بغیر ہونا یہ قابل تعریف چیز نہیں ہے۔ ولایت سے مراد اولیاء کرام ہوں، صوفیاء اعظام ہوں، ان کے لیے بھی قرآن نے، حدیث نے خود تصوف میں علم کی شرط ہے۔ جہاں جہالت ہے وہاں نہ نبوت ہے، نہ رسالت ہے، نہ وہاں ولایت ہے۔ فرمایا ان دونوں نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اللہ تیری تعریفیں تو تیرے لیے ہیں، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں بہت سارے اپنے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، تو قرآن کہتا ہے اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ تو جو بڑی چونٹی تھی ملکہ، اس نے دوسری چونٹی سے کہا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، جلدی جلدی اپنے سوراخوں میں، بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے علمی میں ان کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں تلے مسل کر رکھ دے۔ اللہ اکبر۔ وہ یہ بات کر رہی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کے ہنس پڑے کہ یہ کیا باتیں کر رہی ہے کہ ہم اتنی بلندی پر جا رہے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ نیچے چونٹی ہیں اور وہ ہمارے پاؤں کے نیچے آ کے مسل جائیں گی، مر جائیں گی۔ ہمارے ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بڑا علم عطا کیا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نیچے اترے
تو وہاں دیکھا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، فرمایا کہ کدھر ہے ہدہد کدھر ہے؟ تو تھوڑی دیر کے بعد جب ہدہد آیا تو آپ نے فرمایا کہ یا تو کوئی پکی خبر دے گا، وجہ بتائے گا، یا میں اسے سخت عذاب دوں گا، اسے سخت سزا دوں گا۔ وہ آیا اور اس نے کہا کہ حضور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے سلطنت کے قریب ایک عورت حکمران ہے اور لوگوں کو شرک میں مبتلا کی ہوئے اور سجدے کراتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط لکھ کے دیا اور فرمایا ہدہد کو لے جاؤ۔ خط میں پہلا جملہ جو لکھا وہ کیا لکھا؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، فرمایا اس کو دے دو، مسلمان ہو کے آ جاؤ، نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب یہ لیٹر پہنچا، اس کے بعد خط پہنچا، تو اس نے بڑی حکمت عملی سے یہ جواب دیا کہ میں حضرت سلیمان کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی ہوں۔ اس نے جب آنے کا ارادہ کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہے تم میں جو اس کا تخت لے آئے؟ یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، مسلمان ہو کے آنے سے پہلے اس کا تخت میں چاہتا ہوں یہاں پر ہو۔ تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک جن بڑا بھاری بھرکم طاقتور، اس نے کہا کہ میں لے آتا ہوں، کتنی دیر میں؟ کہ آپ کے مجلس سے برخاست ہونے سے پہلے۔ فرمایا آپ خاموش ہو گئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ کوئی اور ہے جو اس تخت کو لے آئے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، ایک علم والا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور میں لے آتا ہوں۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے، اور ایسا ہی ہوا کہ ابھی آپ نے آنکھ نہیں جھپکی تھی، بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ آپ نے پھر اسے تھوڑا سا تبدیل کیا، تبدیل کر کے ساتھ رکھ لیا، اور 3 ماہ کا سفر جانے کا تھا، 3 ماہ کا آنے تھا، اور 7 تالوں کے اندر تخت پڑا تھا۔ یہ تھا علم جو سلیمان علیہ السلام کے ساتھیوں میں تھا، صحابہ میں تھا، امتیوں میں تھا۔ یاد رکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم دکھایا، اس کو حیرت میں ڈالا، جب اس نے آ کے دیکھا، اس نے پہچانا کہ یہ تو میرا ہی تخت ہے۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان معجزات کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد پھر قوم لوط کا ذکر ہے آخر میں، پھر قوم نوح کا ذکر ہے آخر میں، پھر ان پر جو عذاب آئے ان کا ذکر ہے آخر میں۔ فرمایا کہ یہ عذاب ان پر اس لیے آئے کہ انہوں نے سرکشی کی، ایک دن کی سرکشی نہیں، مسلسل جب قومیں سرکشی کرتی ہیں، معصیت کرتی ہیں، تو پھر رب کا اجتماعی عذاب انہیں پکڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ رمضان کی برکت سے اللہ ہمیں اپنے ہر قسم کے چھوٹے بڑے عذاب سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔